अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के हवाले से मेरी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ता हूँ और गालिब का कलाम पढ़ता हूँ, और मैं समझता हूँ गालिब के कलाम का और इकबाल के कलाम का हक़ सही मायनों में कोई अभी तक अदा नहीं कर सका, क्योंकि जिस एहसास के साथ अल्लामा इकबाल ने कलाम लिखे ना, तो पढ़ने वाला भी उस एहसास के साथ पहुँचेगा तो उसका हक़ अदा करेगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ गालिब, अब गज़ल गायक जितने भी हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कसम से मुझे पसंद नहीं है। मैं इसलिए नहीं मैं शेखियाँ बखेर रहा हूँ, मेरी कोई मौसीकी को पसंद करे या ना करे, मैं तो गाने भी नहीं सुनता, गज़ल पढ़ता हूँ। तो मुझे कोई भी गज़ल गायक पसंद नहीं सिवाय नुसरत के। मैं पसंद करता हूँ उसकी जो है, और बाकी जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे बेचारों के पास सुर ही कोई नहीं है, और ऐसे ही बेचारा जो है ना वो पैचअप लगा रहे होते हैं सुर का। अब गालिब के हवाले से जो इनफरादियत मेरे पढ़ने में है, और मैं हमेशा पढ़ने गायकी के हवाले से इनफरादी धुन बनाता हूँ, सुर सोचता हूँ ताकि मेरे सुर के मुकाम पे कोई ना पहुँच सके। अब नुसरत के को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये छोटे मोटे लूले लंगड़े फनकार कहते हैं कि यार हमारी जो है ना सुर चोरी हो गया है, फलान की ये हो गया वो हो gया। भाई तुम्हारा सुर अच्छा हो तो तुम्हारा सुर को ऐसे चोरी हो सकता है कि आपके सुर के मुकाम पे कोई नहीं पहुँच सकता। हाँ देखिए, अब नुसरत को कोई नहीं कॉपी कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है, जो करेगा भी तो बनावटी लगता है। मैंने देखा कि अगर मैं सिंगिंग के वाले से जाऊंगा तो अगर किसी को कॉपी करना शुरू कर दूंगा तो मैं बनावटी मान जाऊंगा, मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने इंडिविजुअल तरीके से नुसरत को गाया और रूटीन से हट के गाया। अब देखा जाए तो इसी तरह इकबाल का मैंने पढ़ने का ख्याल पैदा किया। बड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि क्या मैं इसको किस तरह पढ़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना शुरू किया। इवन गालिब का कलाम मैंने 3 दफ़ा दोबारा उसको पढ़ा है, तो ये तीसरी दफ़ा पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं नक्स नज़र आ रहा है। तो अब जिस तरह का मैं सुर खींच, तो मैं समझता हूँ नुसरत के बाद अगर किसी के पास सुर है खींचने के वाले से तो मैं ही हूँ। खुशफहमी मेरी इतनी है, मेरा गला गाने के वाले से बड़ा अच्छा है, मगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसमें रिसर्च कर रहा हूँ। और जो मैं देखता हूँ, और मैं बिल्कुल भी मैं उसका नाम है प्रैक्टिस भी नहीं करता, 2-3 दफ़ा देख के पढ़ देता हूँ इसीलिए। और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं जैसे माइक ओपन ईयर में गाना, ये भी काफ़ी आता है। मगर इसके बावजूद इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशंस आ रही होती हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे होते हैं, जनाब आपकी गायकी गालिब बड़ा अच्छा पढ़ते हो, फिर आप गाते अच्छा हो। मसलन कोई भी अपना जो कलाम है, कलाम ख्वाजा के वाले से मैं जो जैसा कि लिखा हुआ है, अब उस पर अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। इसके अलावा कवालीस भी पढ़ता हूँ, मैं हर तरह का पढ़ सकता हूँ। अब मैं सोच रहा था सूफियाना कलाम पढ़ना शुरू कर दूँ। इकबाल बाहू ने पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ, मैंने उसको इतना ज़्यादा सुना नहीं है, पर मैं ख्वाहिश पैदा होती है। कभी मुझे ये होता है कि जो नुसरत फ़तेह अली खान ने गज़लें पढ़ दी हैं, मैं उसको पढ़ने की तरफ चला जाऊँ, मुझे ये भी सोच आ रही होती है। और अब गालिब को मैंने इंडिविजुअल तौर पे इनफरादियत दी है पढ़ के, इसी तरह इकबाल को इनफरादी तौर पे। अब मैं इकबाल और अब ये दोनों कलाम बेकरारी पैदा करते हैं, तड़प पैदा करते हैं, तो मेरे पढ़ने में वो बेकरारी और तड़प नज़र आती है। इस तरह इकबाल का कलाम जो है वो मैं पढ़ूँगा और उसको बेकरारी के साथ ही पढ़ूँगा। खाली खुश मिजाजी के साथ ये कलाम पढ़ने वाले नहीं हैं, ये दर्द दिल के साथ पढ़े जाते हैं। और जो कहते हैं कि ये मेरी एफर्ट्स आए जा रही हैं, मैं बोंगियाँ लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं फ़न के वाले से अक्सर कहता हूँ जो फ़न है वो मेरे कदमों नीचे दफन है, क्योंकि शायरी भी मैं खुद करता हूँ, अपने से ही बनाता हूँ चीज़ें, तो सोचता हूँ चीज़ें। अब देखा जाए तो लोग मुझे वो समझते हैं कि ये बड़ा ना इसका जो है वो इसमें खुश मिजाजी नहीं है, बाज़ ये भी मैं भी कहते हो कि बड़ा मूडी रहता है ये वो, मगर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी लोग मुझे जिनसे मैं इख्तलाफात पैदा होता हूँ, मसलन किसी के दिल में मुनाफकत होती है, कोई झूठ बोलता है, कोई इस तरह मुख्तलिफ खामियाँ होती हैं, तो मैं बड़ा उस वाले से फूंक के कदम रखता हूँ। तो जबकि जो वैसी रूटीन होने में जो लोग होते हैं ऑन द स्पॉट वंडरिंग स्टाइल में आप जाते हैं तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है किसी न किसी काम के वाले से, तो उनके वाले से तो मैं हर मौके पे ऐसे ही रहता हूँ। मसलन बड़ा एक और हर एक कोई भी जो है वो किसी को मैं ये रक्षा के सामान लेने निकला हूँ, पापा का रखा हुआ पे खड़ा होगा ना, उनसे ये अंकल पीटे के बेटे की दुकान पे, जिस तरह मैं बताता हूँ, जैसे ये मेरा नेचुरल चीज़ें है ना, तो मैं क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे सामान लेना थोड़ा बहुत रह गया, बस वो लेके मैंने घर जाना है। मुनाफिकत को या ये फहाशगोई बातें करना या जैसे आजकल हो रहा है, और जिस तरह की अजीब सी चीज़ें क्रिएट की जा रही है, और हर ऐसा लगता है जैसे हम ठरकी मुआशरे में रह रहे हैं और जहाँ पे किरदार नज़र नहीं आते।
تو لہٰذا میں جو ہوں میں اپنی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس معاشرے میں جہاں پہ ہر چیز دفن ہوئی ہوئی ہے، فن بھی دفن نظر آتا ہے اور دوسرا تیسرا ہر چیز دفن نظر آتی ہے، اس دور میں میں اپنی انڈیویجویلٹی کو برقرار، انفرادیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اب جو تمہید باندھی ہے 2 منٹ کی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں بہت اچھا ایک کپل شرما کی طرز پہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ایکسٹرا آرڈنری میں پرفارم کروں اور میں ایز اے اس کا نام کیا ہے جو کامیڈین کام کروں، جو میں لیڈنگ کریکٹر میں جاؤں اور میں سب کو ہانکوں شو کے والے سے. تو اور اسکرپٹ بھی میں نے لکھا ہوا تھا، 1-2 شخصیات کو دکھایا، مگر وہ بیچارے جو تھے 1-2 شخصیات کو اپنا اسکرپٹ بھی شیئر کیا، مگر وہ بیچارے جو تھے نا دقیانوسی، بس ایکسٹراڈنری ویژن کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ پاکستان میں فن کے والے سے ایکسٹراڈنری کام ہو. یہاں پہ صرف یہ ہو رہا ہے چاپلوسیاں، ڈرامے بازیاں، چاڑیاں، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنا لانچ کرتے ہیں اپنا کام کے والے سے شوخیاں شیخیں کرتے ہیں، واہ 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 ہم نے فن کے لیے بڑا کچھ کر لیا. جبکہ میں آل ٹوگیدر ہر چیز ختم کرنا چاہ رہا ہوں. یہ فن کے پجاری جو ہیں ان کو تکبر ختم کرتے ہوئے ایک طرف اپنا پروڈکشن اس کا سوچتا ہوں ڈرامہ فلم کے والے سے، اور دوسری طرف میں سوچتا ہوں اسٹیج شوز کے والے سے کہ میں اسٹیج شو کہہ رہا ہوں، یہ کامیڈی کے والے سے شوز کے حوالے سے پہ کام کروں، اور اسکرپٹ بھی اور جو بھی ہے میرے میں آئیڈیاز آتے ہیں. پہلے تو میں نے جو لکھا تھا وہ اور تھا، ایک اور دوسرا شو مجھے نظر آ رہا ہے جیسے میں کنگ آف آل ہیروز کے والے سے شو شروع کروں اور اس میں ایز اے کنگ کردار ادا کروں، اور اس میں پھر تنقید نگاروں کو بٹھاؤں، مزاحیہ تنقید جو کریں گے، اور اس کے علاوہ آڈینس اور میری وہاں بھی ہوگی کنگ کی ادھر دکھائی جائے گی اور ان کی خستہ حالی اور اس پہ بھی تنقید ہوگی بادشاہ سلامت پہ، اور مختلف پہلو ہم دکھائیں گے کیونکہ بادشاہ جو ہے نا وہ فن کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، وہ فن کے والے سے بھی ہم اس میں سیگمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. پھر لوگوں کی فریادیں بھی سن رہے ہیں اور بادشاہ کی جو ہے نااہلیاں بھی دکھائی جائیں گی، اور اس طرح مختلف چیزیں. مثلا نااہلی سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اب کیا بادشاہ کو بادشاہ ایک ایسا مسلط ہو جائے گا جو واقعی ایکٹر رائٹر سنگر پوئٹ ہوگا، اور وہ تھوڑا سا نا وہ بادشاہ کم اور فن کا پجاری زیادہ لگے گا تو لوگ اس والے سے وہ حد تنقید بھی بنایا جائے گا، اور اس طرح مختلف چیزیں. اب میں آتا ہوں، میں اس کے علاوہ میں کوشش کی تھی کہ مجھے اب شوز میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی انٹری ہو جائے میری، تاکہ تھوڑی تھوڑی کامیڈی کر کے بندہ اپنا اصل پیک پہ چلا جاتا ہے، بندہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے. مگر یہاں پہ جو ہے نا چاپلوسی اور خوشامدی اس قدر ہے کہ نئی انٹری کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی. یہ بھی نہ ہو کہ میں بڑی کسی پیچھے چیز پہ چلا رہا ہوں. 1-2 دفعہ کسی کو کہا، یہ بھی نہیں ہے. جیسے وسیع صاحب کو میں نے کہا تھا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں فلانٹنگ، اور اس طرح سیاسی پارٹی کے والے سے میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک شخصیت سے بات کی تھی، اب اس کا مینٹالٹی میں دیکھتا ہوں تو وہ اپنی پارٹی اس سے چل رہی نہیں. میں نے اسے ایک آئیڈیا دینا کی کوشش کی تھی کہ یہ پارٹی ہم بناتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، مگر وہ بھی بس سوائے تنقید کی اسے نہیں آتا. مگر میں کہتا ہوں سیاست بھی تنقید کے بغیر ہو سکتی ہے. جیسے اب میں اپنے اصل موضوع سے بھی ہٹ رہا ہوں، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میں دیکھتا ہوں تو یہ میرا کام ضائع نہیں جا رہا. میں اب غالب اور اقبال پہ ہی اگر میں شو کرنے شروع کر دوں، غالب اور اقبال پہ ہی شو کرنے شروع کر دوں تو میں اپنا اور اس پہ سنگنگ کے والے سے اور مختلف لوگوں کو گیسٹ مدعو کر کے جنہوں نے ریسرچ کی ہو اقبال پہ یا غالب پہ، ان کے ساتھ تبادلہ خیال اور دور حاضر کے تقاضے اور مختلف چیزیں. ابھی ایک شو ختم ہوا دینی والے سے چینل میں، تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ دیکھیں اقبال کے دور میں بھی، علامہ اقبال کے دور میں بھی دین پہ کام ہو رہا تھا، آج بھی دین پہ کام ہو رہا ہے، دین پہ کام ہو رہا ہے. مثلا ریپریزنٹر بہت بیٹھے ہوئے ہیں دین کے، ٹھیکے لیے ہوئے ہیں ہر ایک نے، جبکہ ان کے کام کو قرآن اور حدیث بیان کرنے کے باوجود لوگوں کے دل پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ درد دل سے نکلی ہوئی کلام نہیں ہوتی یا بیان نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ اقبال کے کلام کیوں عروج پکڑ گیا؟ حالانکہ اس وقت بھی تو مبلغین تھے، مگر اقبال کو کیوں پسند لیا گیا؟ وہ اقبال نے اگرچہ اپنے انداز میں قرآن و حدیث کو بیان کیا، مگر ان کے دل میں وہ درد دل تھا جو اقبال کے کام اور عصر حاضر کے جو تقاضے تھے انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اخذ کی چیزیں قرآن و حدیث سے، تو وہ ضروریات زندگی بھی کے عین مطابق چیزیں نکالی اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. تو لہذا اقبال کے درد دل کو تسلیم کیا. اسی لیے غالب کا درد دل تسلیم ہوتا ہے ان کی شاعری میں، اور ٹھرکی جتنی قسم کے شاعر ہیں ان کی تو شاعری کا ایک شعر جو ہے نا گلے سے نہیں نیچے اترتا. تو لہٰذا اسی طرح اقبال کا کلام اگر دل میں اترتا ہے، سماتا ہے، تو وہ وہی سما سکتا ہے جن میں عشق ہو، حقیقی معنوں میں عشق ہو. عشق تو آج نظر نہیں آتا کیونکہ شخصیت میں عشق سموتا ہے، تو شخصیت ہی اس قابل نہیں کوئی کہ جس میں عشق سمو سکے. میں اکثر اپنا جیسے بیان کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ آج فن بھی ختم ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں جو ہے آج لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ نظر آتا ہے. اسی وجہ سے وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے خدا کے ایون باغی نظر آتے ہیں، خدا کے خلاف
میں جب دیکھتا ہوں لوگوں نے اعلان بغاوت کیا ہوا ہے، سچ کوئی نہیں بولتا، کسی کی زبان وہاں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور مختلف ڈھونگیاں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس حیوانوں والے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس طرح یہ کرائم ریشو نظر آتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کے ٹرینڈ کو آل ٹوگیدر مکمل طور پہ اپنے ہاتھوں میں لے لوں اور اس نظام کو تبدیل کر دوں. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی اس کا نام کیا ہے 2 نمبر شخصیات ہیں، جھوٹے، بد کردار، منافق، عدل سے پرے، خوش فہمیوں کا شکار، ریا کار، اور اس طرح مختلف، کیونکہ میری تو ان سے بنتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آصف کسی پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کسی اور بڑے مقام کے لیے کھیل جائے. تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آصف چھوٹے موٹے کام تو کرے، مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ آصف جوید جس لیول پہ جا کے معاشرے کی تبدیلی چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سارے اپنے دین ایمان مجھے ایسے لگتا ہے تو بیچے ہوئے ہیں. میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا بائی ورڈنگ، بلکہ میں اوور دا ہول معاشرے کا انالیسس کر رہا ہوں. وہی انالیسس جو اقبال نے کیا، وہی انالیسس جو عشق مجازی کے حوالے سے شاد کرتے نظر آتے ہیں، غالب کی شاعری میں نظر آتا ہے، یک رنگی پکیزگی جو غالب ذکر کرتے ہیں وہ آج کل بناوٹی اشاعت میں نظر نہیں آتی، اس لیے ان کے عشق کا بھوت بھی 2 دن میں اتر جاتا ہے. تو لہٰذا عشق اشاعت میں یا جو اعلیٰ اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، وہ بھٹکتے نہیں ہیں. میں آج نہ تو سیاستدانوں میں پختگی نظر آتی ہے اور نہ ہی علماء میں پختگی نظر آتی ہے، نہ عام افراد معاشرے میں، ایون فیملی کے سربراہان بھی جو ہے ان میں بھی پختگی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پھر قوم کی تربیت کیسے ہوگی؟ نہ آپ کے معاشرے میں کوئی فلاسفر تھنکر ہے اور نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں.